حضرات، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہر گزرنے والا گھنٹہ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہر گزرنے والا سیکنڈ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے کہ موت وہ ہے جو محبتوں میں جدائی پیدا کرتا ہے۔ موت وہ ہے جو محبوبوں میں جدائی پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کے پاس مکان ہے تو مکان اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے تو مال و دولت اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کے پاس بال بچے ہیں تو بال بچے اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ موت وہ تلخ حقیقت ہے جس کا انکار ایک کافر بھی نہیں کر سکتا۔ موت کا انکار ایک مشرک بھی نہیں کر سکتا۔ موت کا اقرار سب کو ہے، مگر میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے موت کی تیاری ہم سب کے لیے لازمی ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ انسان کا مال کام آئے گا، نہ انسان کی دولت کام آئے گی، نہ انسان کا مکان کام آئے گا، نہ انسان کا اچھا لباس کام آئے گا، نہ انسان کا اچھا لباس کام آئے گا، نہ انسان کا اچھا لباس کام آئے گا جب تک انسان قبر کی تیاری نہ کرے، جب تک انسان آخرت کی تیاری نہ کرے۔ اور آخرت میں تو دو ہی چیز ہے، ایک تو وہ ہے جسے جہنم کہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ اور جہنم میں فرعون ہے، جہنم میں نمرود ہے، جہنم میں شداد ہے، جہنم میں یزید ہے، جہنم میں حنان ہے، جہنم میں بخت نصر ہے، اور جنت میں رسول اعظم ہے، جنت میں رسول اعظم ہے، جنت میں حسین اعظم ہے، جنت میں غوث اعظم ہے، جنت میں غریب نواز ہے۔ اب تمہیں چننا ہے کہ ہمیں رسول والی جنت چاہیے یا پھر ہمیں فرعون والی جہنم چاہیے، ہمیں حسین والی جنت چاہیے یا ہمیں یزید والی جنت چاہیے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس اختیار کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس اختیار کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تم پتھروں کی طرح مجبور نہیں ہو، تم پتھروں کی طرح مجبور نہیں ہو، تم درختوں کی طرح مجبور نہیں ہو، تم جانوروں کی طرح مجبور نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، اللہ نے تمہیں قیمتی لمحات عطا کیے، اللہ نے تمہیں قیمتی لمحات عطا کیے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دنیا میں رہ کر فرعون کے طریقے پر چل کر تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو، یا پھر رسول کے طریقے پر چل کر اپنے آپ کو جنتی بناتے ہو، یا پھر فرعون کے طریقے پر چل کر اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہو۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن میں آپ کو یوں بتاؤں، فیصلہ تو قرآن کرے گا۔ قرآن کا جو فیصلہ ہوگا اسے سب کو ماننا پڑے گا، اور قرآن کا انکار تو معاذ اللہ کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات،
آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ اگر قرآن سے پوچھنا چاہے تو قرآن آپ کو بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اس آیت کریمہ پر توجہ فرمائیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون نمازی؟ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، جب وہ نمازی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، جب ان کے لیے ویل ہے، جب اس کے لیے ویل ہے، تو جو مسلمان نمازی نہیں پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں کہاں ہوگا؟ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کی تعریف کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کی تعریف کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ویل جہنم کی ایک طبقہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اے صحابہ، ویل وہ ٹھکانہ ہے جس میں اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی چل کر پگھل جائے، پہاڑ بھی چل کر پگھل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جس رسول کے کہنے پر خدا کو بن دیکھے ایک مانتے ہو، جس رسول کے کہنے پر جس رسول کے کہنے پر قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہو، جس رسول کے کہنے پر جنت اور جہنم کو حق مانتے ہو، وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس میں اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ بھی چل کر پگھل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب پہاڑوں کو اس میں ڈالا جائے تو پہاڑ بھی چل کر پگھل جائے، تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، کہ ہمارے جسم میں پتھروں سے زیادہ طاقت ہے، کہ ہمارے جسم میں پتھروں سے زیادہ قوت آ گئی، کیا ہمارے جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہو گئے؟ نہیں مسلمانوں، جب ویل میں پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ جل کر پگھل جائے۔ اے اپنی نمازوں میں سستی کرنے والوں، اے اپنی نمازوں میں غفلت کرنے والوں، اگر اللہ نہ کرے، اگر ہمارا اور تمہارا وجود، اگر ہمیں اور تمہیں ویل میں ڈالا جائے، اگر ہمیں اور تمہیں اس میں ڈالا جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اس میں بے نمازی کو نہیں ڈالا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو ڈالا جائے گا۔ کون نمازی کو ڈالا جائے گا؟ یعنی جو 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جو ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو چھوڑ پکڑ کی نماز پڑھتا ہے، قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ویل ہے۔ تو جو مسلمان نمازی نہیں پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا اس کا ٹھکانہ بھی سن لے تاکہ لرز جائے۔ اپنی جوانی پر ناز کرنے والوں، اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں، اپنی دولت پر غرور کرنے والوں، اپنے حسن کو آئینے میں بار بار دیکھ کر اترانے والوں، یاد رکھو ایک دن قبر ٹھکانہ ہوگی، ایک دن قبر میں آرام کرنا ہوگا، ایک دن قبر میں سونا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب اگر کسی جہنمی کو دیا جائے گا تو وہ یہ ہے کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جب اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کا سر ایسے کھولنے لگے گا
جیسے چولہے پہ ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، جیسے چولہے پہ ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جب جہنم کے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، تو جہنم کی جو سب سے بھاری عذاب ہوگا اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کو قلم لکھ نہیں سکتا، وہ گمان میں آ نہیں سکتا، وہ تصور میں آ نہیں سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ عذاب بکریوں کو پتہ چل جائے، اگر وہ عذاب جانوروں کو پتہ چل جائے تو وہ ایسے پگھلنے لگیں گے، وہ ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو عذاب بیان نہیں ہو سکتا، جو عذاب لکھا نہیں جا سکتا، جو عذاب تصور میں آ نہیں سکتا، وہ عذاب کس کے لیے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عذاب بے نمازیوں کے لیے ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں کون رہا ہے جو ہم رہیں گے؟ اس لیے مسلمانوں نماز پڑھیے، ورنہ سچ کہتا ہوں قبر میں پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، قبر میں سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ کام نہیں آئے گا، سوائے رونے کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں نماز پڑھے تاکہ آپ کو وہاں رونا نہ پڑے۔ حضرات، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بکری اس وقت تک ذبح نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، جب تک وہ اللہ کا نام لیتی ہے، جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یعنی بکری بھی، جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، بکری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتا ہے کسی درخت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی درخت پر اس وقت تک آرے نہیں چلتی ہے جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور کوئی بھی پرندہ اس وقت تک قید میں نہیں آتا ہے جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمانوں، بکری عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئی، جانور عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، وہ مخلوق جو عبادت کے لیے پیدا نہ ہو، وہ اگر عبادت چھوڑ دے تو ذبح کر دیا جائے، درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے، پرندے کو قید کر دیا جائے، پرندے کو قید کر دیا جائے۔ مسلمانوں، تو عبادت کے لیے پیدا ہوا، تو اگر عبادت چھوڑ دے تو تیرے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری دکان آباد کیسے رہے گی؟ تیرا مکان آباد کیسے رہے گی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، لوگ مسجد کو بناتے ہیں اور مسجد میں عبادت کے لیے نہیں پہنچتے، تو رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ، تو ان کے گھروں کو ویران کر دے جن لوگوں نے مجھے ویران کر دیا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے، کیا وہ قوم عزت کے ساتھ جی سکتی ہے؟ کیا وہ قوم وقار کے ساتھ جی سکتی ہے؟ ہرگز نہیں جی سکتی۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ بستیاں کیوں برباد ہوتی ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں پر بڑی بڑی محلات ہیں، بڑی بڑی باغات ہیں، ہریالی ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، بہت سارے چرند و پرند ہیں، خوشیوں کا ماحول ہے، ایک سے ایک مکانات ہیں، لوگوں کے چہرے پر سرخیاں ہے، مال و دولت ہے، لوگ بڑے خوشحال ہیں۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا زبردست استقبال کیا، اور 3 دن تک عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مہمان بنا کر رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تک رہے اور ان لوگوں سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں پر ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی، اللہ کا حکم تھا کہ وہ سفر کرتے رہیں، اس لیے آپ 3 دن رکے پھر آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد سفر کرتے کرتے تقریباً 3 سال کے بعد اسی راستے سے جب آپ لوٹنے لگے تو آپ نے کیا دیکھا؟ 3 سال کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ 3 سال پہلے جو بڑی بڑی مکانات تھی، جو بڑی بڑی بلڈنگ تھی، وہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، جو نہریں تھیں وہ سب کے سب سوکھ گئی، جو بلبلوں کی چہک تھی وہ کچھ نہ تھی، نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، نہ جانور ہے نہ انسان ہے، سب چیز خشک ہو گئی ہے، درخت سوکھ چکی ہے، کھیتیاں تباہ و برباد ہو چکی ہے، مکانات کھنڈرات میں بدل گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، 3 سال کی مدت تو کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی ہے، اے اللہ 3 سال کی مدت تو بڑے کم عرصے کا نام ہے، اے اللہ 3 سال پہلے تو یہاں ہریالی تھی، یہاں کھیتیاں تھی، یہاں بلبلوں کی چہک تھی، یہاں انسانوں کی چہل پہل تھی، اے اللہ 3 سال پہلے تو یہاں انسانوں کی آبادی تھی، اے اللہ مکانات کھنڈرات میں بدل گئے، اے اللہ نہریں خشک ہو گئی، اے اللہ کھیتیاں سوکھ گئی، انسان نظر نہیں آتا، اے اللہ آخر 3 سال کی مدت میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بستی اجڑ کر تباہ ہو گئی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، عیسیٰ یہ بستی کے لوگ بڑے نیک لوگ تھے، دراصل ان کا کوئی قصور نہ تھا، البتہ اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس نے اپنا قدم رکھا اور ان کی نہر سے پانی پی لیا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نہر کو خشک کر دیا، جب نہر خشک ہوئے تو درخت بھی سوکھ گئے، کھیتیاں سوکھ گئی، جب کھیتیاں سوکھ گئی تو لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر جانے لگے، اپنے اپنے گھر دوار چھوڑ کر جانے لگے، پھر یہ بستی ویران ہو گئے، پھر یہ مکانات کھنڈرات میں بدل گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کسی بستی کے اندر ایک بے نمازی آئے تو یہ بستی ویران ہو جائے، یہ بستی کھنڈرات میں بدل جائے، تو بتاؤ مسلمانوں، جس بستی میں سارے لوگ بے نمازی ہو، جس بستی میں ہر آدمی بے نمازی ہو، ان کے گھر میں خیر و برکت کیسے ہوگی؟ ان کے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ اطمینان سے سانس کیسے لیں گے؟ وہ راحت کی سانس کیسے لیں گے؟ پھر آپ سوچتے ہوں گے پھر ہمارے گھر کھنڈرات میں کیوں نہیں بدلتے؟ پھر ہم اتنے تباہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو سن لو مسلمانوں، ایک ظاہری پریشانی ہوتی ہے جو دکھتی ہے تو انسان مدد کر پاتا ہے، اور ایک باطنی پریشانی ہوتی ہے جو دکھتی ہے تو انسان کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان پڑھے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا دے، اور میں بستی کے اندر نکل جاؤں اور کسی کو کہوں بستی کے اندر نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں کے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ مسلمانوں، آپ اس حدیث کو سن کر گزر جاتے ہیں کہ نبی نے صرف چاہا، نبی نے آگ نہیں لگائی، نبی رحمت للعالمین ہے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، نبی کرتے نہیں، نبی کا کام صرف چاہنا ہوتا ہے۔ حضرت ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ نبی کی چاہت پوری کرنے میں بہت جلدی کرتی ہے، جب ان کی نگاہ اٹھتی ہے
اور وہ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ قبلہ کو بدل دیتا ہے۔ نبی نے قبلہ بدلا نہیں، نبی نے صرف چاہا تو اللہ نے قبلہ کو بدل دیا۔ اللہ نے قبلہ کو بدل دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ بیت المقدس قبلہ ہوگا، نبی کی چاہت ہے کہ کعبہ قبلہ ہوگا، تو اللہ نے نبی کی چاہت پر اپنے حکم کو بدل دیا۔ تو بہرحال نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں کے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ نبی نے چاہا اور اللہ نے آگ لگا دی۔ اگر وہ آگ دکھنے والی ہوتی تو لوگ بجھا لیتا، لیکن وہ آگ دکھنے والی نہیں ہے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ غور سے سنو۔ انسان مال ہوتے ہوئے بھی کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ باپ اور بیٹے میں جمتی نہیں۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ باپ اور بیٹے میں جمتی نہیں۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ نہ مزدور خوش ہے نہ امیر خوش ہے۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ 30 سال کی بیٹیاں ہو گئی، شادی کے لیے رشتہ نہیں آتا۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ شوہر اور بیوی میں محبت نہیں۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ شوہر اور بیوی میں محبت نہیں ہے۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ مسلمانوں، یہ آگ کیسے بجھے؟ نبی کے چاہنے پر جو آگ لگی ہے، یہ آگ کیسے بجھے؟ نبی کے چاہنے پر جو آگ لگی ہے، اللہ نے جو آگ لگائی ہے، اس سے ہر گھر جل رہا ہے، اس سے ہر شخص جل رہا ہے۔ یہ آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی، یہ آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی۔ اگر اس آگ کو بجھانا ہے تو مسجد میں آ کر کے سجدے کرو، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ جب نماز پڑھو گے تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی، اللہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لے، جو قوم نماز نہیں پڑھتی، وہ قوم خاک ترقی کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں چمار سے بھی زیادہ پیچھے ہے۔ ارے جو مسلمان تعلیم کی بھیک دینے آیا تھا، وہ چمار سے پیچھے کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ نماز میں پیچھے ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے پیچھے ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت سے پیچھے ہوا۔ مسلمانوں، ایک بھکاری تمہارے دروازے پر 5 بار آتا ہے، کتنا بھی بخیل ہوگا تو 5 بار آنے والے کو 1 بار ضرور عطا کر دے گا۔ تو مسلمانوں، جو سخیوں کا سخی ہے، جو بادشاہوں کا تاجدار ہے، اگر 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جاؤ گے، 5 مرتبہ مسجد میں جاؤ گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو اللہ کتنا عطا کرے گا۔ مسلمانوں، اللہ تمہارے فطرت کو جانتا ہے کہ تم بغیر بلائے نہیں جاتے، تمہیں بغیر بلائے جانا پسند نہیں ہے، تو اللہ نے تمہاری غیرت کا خیال فرمایا اور فرمایا کہ اے محبوب میرے بندوں کو بغیر بلائے جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میری طرف سے ایک منادی مؤذن مقرر کر دو جو لوگوں کو دن میں 5 بار بلاتا رہے۔ مسلمانوں، جس کے گھر میں جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جس کے گھر میں جاتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کے گھر میں آتا تھا، جب تک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، کبھی مانگتا نہ تھا، کبھی فقیر نہ تھا، کبھی ذلیل نہ تھا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان